رفتوں اور بلندیوں پر اس کائنات کی، مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ اس کائنات کی ساری رفتیں اور ساری بلندیاں قربان ہیں۔ مراتب کے آسمان پر اس پوری کائنات نے نہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے بڑھ کر کسی کے اصحاب دیکھے اور نہ کبھی دیکھے گی۔ یہ وہ شاندار قبیلے ناظرین جن کے مراتب کی بلندی کا اعلان خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ مصطفی کہکشاں کے انہی ستاروں میں، گلشن امام الانبیاء کے انہی مہکتے پھولوں میں ایک انتہائی خوشبودار پھول جو مصطفی شجر کی اس بلند ترین ڈالی پر سجے ہیں جو عشرہ مبشرہ کی ڈالی ہے، یعنی اس کائنات کے وہ 10 خوش نصیب ترین افراد جنہیں خود سرور دو جہاں، ذرا تصور کیجئے صاحب یہ مرتبہ، یہ رفت، یہ بلندی کیا ہے کہ جنہیں خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے، یعنی کن کی کنجی کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں السابقون الاولون کے عظیم تاج میں جڑے جانے کا موقع بھی ملا، جو قربانی کی اس اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہیں کہ عشق رسول میں اولین مہاجرین میں بھی شامل ہوئے، یعنی جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پکارا کرتی ہے۔ ناظرین، جو اس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جو بت پرستی سے پہلے ہی متنفر تھے، یعنی جن کے والد توحید کے سچے شہدائی تھے، جو صرف اپنے نام سے سعید نہ تھے بلکہ اسم بمسمہ بن کر اپنی فطرت میں بھی سعید تھے کہ ان کی جبلت میں، یعنی ان کی انسٹنکٹ میں سعادت والد کی جانب سے منتقل ہوئی تھی، بلکہ یوں کہیے کہ جن کا مسلمان ہونا ان کے والد گرامی کی دعا کا مظہر بنا۔ جناب سعید جو کہ ظاہر ان کے والد تھے، اسلام سے پہلے ہی کفر و شرک کے ظلمت قدے میں توحید کا جلوہ دیکھ چکے تھے اور ہر قسم کے فسق و فجور، یہاں تک کہ مشرکین کے ذبیحے سے بھی مترس تھے اور حق کی تلاش میں رہتے تھے، مگر مقدر کا فیصلہ ظاہر کچھ اور تھا۔ والد دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاس لے کر اس دنیا سے چلے گئے اور بیٹے سعید سعادت کی اس اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں ایسا رنگا کہ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توق اپنے گلے میں ایسا پہنا صاحب کہ رہتی دنیا تک دنیا ان کو سر اٹھا کر اس آسمان مصطفی پر دیکھتی رہے گی۔ پھر وہ ابتدائی ناظرین جو دور تھا، بڑا ہی مشکل ترین دور تھا کہ چاروں طرف سے مخالفت بھی تھی، ظلم و تشدد کا بازار بھی گرم تھا، لیکن حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کے ساتھ شدت کی تمام تر تکالیف کو برداشت بھی کرتے رہے، مگر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار کے پائے استقلال میں کسی قسم کی کوئی لغزش نہ آئی اور نہیں آ سکتی تھی صاحب۔ یہ وہ لوگ تھے بنیادی طور پہ جنہوں نے صحیح طور سے کمٹمنٹ کی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین اس قدر بلند مرتبت ہیں کہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھپا جان بھی ہیں، جو اس قدر خوش نصیب ترین ہستی ہیں کہ ان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا سبب بھی بنے جن کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ دعا کر کے اللہ سے مانگا تھا، جن کو یہ اعزاز بھی نصیب ہوا کہ جن کے سر اقدس پر بدری صحابی ہونے کا تاج بھی سجا صاحب۔ ذرا رفتوں کی منزلوں کو ذرا دیکھتے جائیے کہ کیا کیا ہیں کہ جن پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حد تک ٹرسٹ کرتے تھے، یعنی ٹرسٹ کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے حق و باطل کے پہلے عظیم ترین مارکے یعنی غزوہ بدر کے موقع پر نبوی انٹیلیجنس کا کردار بھی ادا کیا۔ پھر وجود میں ناظرین شوق شہادت کا یہ عالم تھا کہ اپنی جان کائنات پر فدا کرنے کی غرض سے، یعنی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کے جذبے کے ساتھ تمام غزوات میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اور بات یہاں تک رکی نہ بلکہ اسلام کے دفاع میں خلفائے راشدین کے دور میں بھی میدان جہاد کے شہسوار بنے رہے اور تاریخ نے دیکھا کئی مرتبہ کہ آپ نے اپنی شجاعت اور بہادری کی کیسے جوہر دکھائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے محاصرے اور فتح کے وقت بھی وہاں پر موجود تھے، لہٰذا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کا والی آپ کو بنایا اور امت میں دمشق کے سب سے پہلے گورنر بھی آپ منتخب ہوئے، یعنی ڈیماسکس کے جو پہلے گورنر ہیں وہ بنیادی طور پہ آپ ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر و قناعت کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دنیاوی جاہ و حشمت سے مستغنی تھا، صرف مقام عقیق کی جاگیر پر گزار اوقات کیا کرتے تھے۔ آخر میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق میں بھی آپ کو ایک جاگیر دے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمیع کمالات
صفات سے نوازا تھا، جن میں ایک صفت حق گوئی بھی تھی، بے باکی بھی تھی، بڑے بڑے حاکم کے سامنے بہت ہی نڈر ہو کے ببانگ دوہل گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ لیکن ایک بات تھی صاحب کہ اہل بیت کی محبت کے اندر، یوں کہہ لیجئے اس سمندر کے اندر اپنے آپ کو غوطہ زن رکھتے تھے۔ تقویٰ کیا، پرہیزگاری کیا، جرت کیا، شجاعت کیا، حق گوئی کیا۔ یوں کہیے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ کو اگر رنگ دیا جائے اور ان تمام صفات کو ملا دیا جائے تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود ہمارے سامنے آتا ہے۔